اگر بندہ کشتی میں جا رہا ہے، کشتی اللہ نہ کرے طوفان کی نظر ہو گئی، ٹوٹ گئی، ایک بندے نے تختہ پکڑ لیا، تختے پہ بڑی مشکل سے بیٹھ گیا، اب اگر اس تختے پر بھی نماز کا وقت آئے گا تو اس حالت میں بھی اس پر نماز پڑھنا فرض ہوگی۔ اس سچویشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن ہم ہر چھوٹی سی سچویشن پہ، چھوٹی سی مصروفیت پہ چھوٹا سا ایکسکیوز لے کر سب سے پہلے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب نیت کر لیں ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ صاحب بار شریعت کی بات ہو رہی تھی مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی، تو آپ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بار آپ بیمار ہو گئے تھے، بیماری کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے اور طویل بے ہوش رہے، دوپہر کو بے ہوش ہوئے، ظہر کی نماز کا وقت چلا گیا، عصر میں آپ بیدار ہوئے، جیسے ہی ہوش آیا پہلا سوال یہ کیا کہ ظہر کا وقت باقی ہے؟ تو کسی نے بتایا حضور ظہر کا تو وقت چلا گیا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوا۔ کہا حضور کہیں درد ہو رہا ہے، دوبارہ تکلیف ہو رہی ہے؟ کہہ رہا ہے اس سے بڑا درد کیا ہوگا، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ میری ظہر چلی گئی۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ تو عالم دین ہیں، آپ کو تو مسئلہ پتہ ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں اگر وقت گزر جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، یہ نماز قضا ہوئی مگر آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ آپ فرماتے تو مجھے پکڑ کی بات کر رہے ہو، میں تو اس بات پر افسوس کر رہا ہوں کہ وقت مقررہ پر دربار الہی میں حاضری سے محروم رہا۔ مقررہ ٹائم تھا، اس وقت پر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، مجھے اس کا افسوس ہو رہا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اختیار میں نہیں تھا، بیماری کی وجہ سے بے ہوشی کے عالم میں نماز کا وقت چلا گیا، اس کے باوجود تکلیف ہے۔ سچ بتائیں کبھی ہماری نماز قضا ہو، ہمارے چہرے پر، ہمارے دل میں کوئی تکلیف طاری ہوتی؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ نماز چلی گئی اس کا افسوس بھی نہیں ہے، پورا گھر ناشتے کی ٹیبل پر جمع ہے، سب کی فجر قضا ہو چکی ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ فجر چلی گئی ہے۔ کسی دن اسکول مس ہو جائے، اسکول کی وین آ کر چلی گئی، بتاؤ گھر میں کیسی افراتفری، کتنا غصہ، کتنی ناراضگی، اسکول چھوڑ دی اس نے، ٹائم پہ نہیں اٹھا، تم نے نہیں اٹھایا، تمہاری غلطی ہے۔ یار ایک دن کی اسکول چلی گئی، اتنی ٹینشن، فجر سب کی چلی گئی، نو ٹینشن۔